بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں، یہ سورہ بقرہ کی ساری وہ چل رہی تھی پیچھے، ساری ہم یہ جو بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو مثالیں جو بیان کی جاتی ہیں قرآن کریم کے اوپر، بعض لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جی یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں مچھر اور مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے ہیں حق بات بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے ہیں۔ جو بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، حق ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اور جو کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں عجیب عجیب قسم کے اعتراضات نکالنا شروع کر دیں گے کہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہی جو ہوتی ہے یہ فاسقین ہی کی اس میں سے آتی ہے کہ فاسق اور ان کے اپنے سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے جو ہے نا، آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، یہ الذین میں کیوں پڑھ رہا ہوں بچوں؟ اصل میں اگر پیچھے ملا کے پڑھوں گا تو اب سمجھ لو، الا الفاسقین الذین، ٹھیک ہے نا؟ تو الفاسقین الذین ہے، تو اگر تو ملائیں گے پیچھے تو یہ کیا آ جائے گا اس میں سے؟ ورنہ یہ اس کا شروع کا کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی بتایا تھا آپ کو، جب حمزہ وصلی ہے تو یہ گر جائے گا، اور اگر شروع سے سٹارٹ کرو گے تو الذین سے شروع کرو گے جی، اس میں سے اگر فاسقین الذین پڑھ لو تو پھر اس میں سے ہو جائے گا۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ نقضا ینقضو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیا تھا، من بعد میثاقہ، من بعد میثاقہ، آپ کو پتہ ہے نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یم بغی جیسے ہوتا ہے، ین بغی نہیں پڑھتے، یا اس کو من بعد نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھو گے؟ مم بعد پڑھو گے۔ مم کیوں؟ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہ میم سے بدل جاتا ہے۔ تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد، میثاق، ٹھیک ہے نا، پختہ کیا ہے اس کو، تو وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَيَقْطَعُونَ، اور ما امر اللہ بھی ان یوصل، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، کاٹ دیتے ہیں، ما، ان کو، امر اللہ بھی، کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے۔ تو جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عہد الست، جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا تھا، الستو بربکم کے اندر سے، الستو بربکم، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا بلا بلا، تو سب نے جب وہ کیا تھا، ایک تو یہ وعدہ تھا، یا یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کسی ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ خود بہت کچھ ایسے عہد ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ جب اس ملک کے شہری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ ایسے جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو گویا یہ خود بخود ایک عہد تھا کہ اے اللہ، ہم آپ کے جتنے احکام ہوں گے ان کو پورا کریں گے، تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو، وعدہ کرنے کے بعد کیا کر دیا انہوں نے؟ اس وعدے کو توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو؟ اچھا، وکنتم امواتن، وکنتم امواتن، حالانکہ تم کیا تھے؟ بے جان تھے۔ وکنتم، یہ کانا سے ہی، وکنتم امواتن، تھے تم بے جان، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں دوبارہ اسی کی طرف، تم اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، کہ تمہیں دوبارہ ٹھیک ہے نا، تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے یا تمہیں لوٹایا جائے گا اسی کی طرف۔ تم کیسے کر سکتے ہو؟ والذی، وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں ہے، جمیعا، تمام کا تمام جو ہے، ثم استوی،
پھر وہ آسمان کی طرف ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، اس نے اس کو کیا کر دیا، فسواہن، ان آسمانوں کو برابر یعنی کر دیا، فسواہن کا مطلب برابر کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، یعنی تو حضرت نے کیا ترجمہ کیا، ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، یعنی فسواہن سبع سماوات، سوا یسوی تسویتن کا مطلب کیا ہوتا ہے، برابر کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے برابر کر دیا، یعنی 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک جو ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک وہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اچھا اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، کہ حضرت آدم کو جو بنایا گیا، تو اس میں سے اس واقعے کی طرف اشارہ کریں گے کہ دیکھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اب وہ کیا ہے، اس وقت کی بات سنو، اِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ جب تیرے پروردگار نے کہا تھا، کس کو، للملائکۃ، فرشتوں سے کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو، تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی، وہ کہنے لگے، اتجلو، اتجلو، یہ حمزہ استفہام کے لیے، کیا، اتجعل فیہا، اتجعل فیہا، کہ کیا آپ بنائیں گے آپ اس زمین میں، فیہا، میں ویسے، میں یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ، حالانکہ ہم کیا ہیں، حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تک مقدس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح، تحمید وغیرہ، تقدیس وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ زمین میں کوئی اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، قالا، تو اللہ نے کہا، انی بے شک کہ میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، اس میں تفصیل، اعلم، اچھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اعلم، اس میں تفصیل، افضل، اکرم، یہ جو تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یا یہ اس میں سے، انی اعلم، اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یا یہ کیا ہو سکتا ہے، اگر واحد متکلم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو یہ اس میں سے ادھر یہاں پہ اسی کو بنا لیں واحد متکلم کہ میں، ٹھیک ہے نا، انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وعلم، علم یعلم تعلیم باب تفیل، وعلم، سکھایا اللہ نے، اس کا فائل کیا آ گیا جو ہے نا، وہ لفظ، اس کا فائل کیا، لفظ اللہ، یعنی اس میں سے تو کیا آ جائے گا، وعلم، اور سکھایا اس نے، آدم، آدم کو، الاسماء کلہا، اور اس آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، تو کہا اچھا، فقال، اور اللہ نے ان سے کہا، انبئونی، انبئونی، یہ انبئونی کیا آ گیا، یہ امر ہے، اچھا، انبئونی، یہ آگے وہ آگے، انبئونی باسماء ہؤلاء، ٹھیک ہے نا، تو کہ تم مجھے بتاؤ، انبئونی، تم مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو نا، تو تم کیا کرو، یہ تم مجھے یہ بتا دو ان میں سے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی ہے، اچھا، اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا فرشتے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اور ہم جو ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید، نہیں، اعتراض نہیں کر رہے، تعجب کا اظہار کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک تعجب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو تعجب کا اظہار تھا اصل میں، ٹھیک ہے، تو یہ حضرت نے کیا لکھا، وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق بنے گا کہ جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، کہ انسان میں تو کیا ہوگی، انسان نیکی بھی کرے گا، اس میں بدی کی صلاحیت بھی ہوگی، زمین میں فساد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ زمین پر پہلے جنات تھے، تو جنات بڑا فساد کیا کرتے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تو زمین میں بڑا فساد پھیل جائے گا، انسان جب آئے گا تو اس میں سے، تو یہ اصل میں ایک کیا تھا، ایک تعجب تھا، یہ نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا اللہ کے اس میں سے،
تو اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو تمہارا یہ امتحان لے لیتے ہیں، امتحان لیا تو حضرت آدم نے جو ہے نا ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور جو تھے یہ نہ بتا سکے، جو ہے نا فرشتے نہ بتا سکے، تو کہا کہ دیکھو، تو علم کی بنیاد جو تھی نا وہ بن گئی۔ قالو، تو اب وہ بول اٹھے، کہنے لگے، فرشتے کیا کہنے لگے؟ سبحانکا، پاک ہے آپ کی ذات، سبحانکا پاک ہے، لا علم لنا، لا علم لنا، ہم اچھا جی، لا علم ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں تو بس اسی چیز کا علم ہے جو آپ نے ہمیں کیا کر دیا ہے، جو آپ نے سکھا دیا ہے۔ انکا، بے شک کہ آپ، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک کہ آپ علم و حکمت والے ہیں۔ قالا، تو قالا، ٹھیک ہے نا، قالا تو اب ان سے کہا نا، ان سے کہا تھا کہ بتاؤ تم، یہ نہ بتا سکے، قالا اب اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم، اے آدم، یا آدم، منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یا آدم، یا زیدو، منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، پڑھا تھا نا، یا زیدو، تو یا آدم، اے آدم، ام ام بی ہم، ام بی ہم، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کرو، ٹھیک ہے نا، ام بی ہم، آپ خبر دو ان کو، بی اسمائہم، بی اسمائہم، ان کی جو ہے نا اس میں سے، تو ان کے تمام کے تمام کی کیا کرو، ان کی خبر دو، ایک منٹ، اچھا جی، تو کہتے ہیں اچھا یا آدم ام بی ہم بی اسمائہم، ان تمام کی چیزوں کے نام بتلاؤ، فلما، فلما پھر جب، ام باہم کہ جو ہے نا بی اسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے خبر دے دی ان چیزوں کے ناموں کی، تو اب قالا، تو اللہ نے فرمایا علم، لم، لم اکل، لم اکل، ٹھیک ہے نا، لم اکل ہے اصل میں، تو حمزہ استفہام، علم اکل، ٹھیک ہے نا، علم اکل لکم، کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی بے شک کہ میں عالم غیب السماوات والارض، کہ میں کیا کرتا ہوں، میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہوں، وعالم، اور جانتا ہوں ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم جو ہے جس کو تم چھپاتے ہو، وہ مجھے سب کا سب علم ہے۔ اچھا اب اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی چیزیں، مطلب اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نے بھی کہا کہ ناموں سے مراد کیا تھی، انسانوں کی خاصیات، جیسے دیکھو انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، تو فرشتوں کے ساتھ تو یہ کوئی چیزیں نہیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا علم دیا گیا تھا، جو دنیا کے اندر جو چیزیں پیش آنی تھی انسان کو مختلف قسم کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سکھائے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو سکھایا، تو کیا فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا؟ اگر فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا تو پھر فرشتوں سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، فرشتوں سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جناب علی بتایا سب کو چیزیں تھیں، ساری چیزیں بتائی گئی تھیں، لیکن کیونکہ فرشتوں کی اس میں وہ جبلی صفات کے اندر ان کے ساتھ چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو وہ اس لیے وہ نہ بتا پائے، اور حضرت آدم نے کیا کر دیا، اس کو بتا دیا، تو جب بتا دیا گیا تو اس وجہ سے یہ سارا کا سارا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا وہ کیا ہوا کہ یہ علم کی بدولت کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے علم بھی کیا ہے، ایک فوقیت کی چیز ہے نا علم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس میں پیش کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں، اچھا اب یہ آ گیا، اب جب فوقیت ظاہر ہوگی، اب کیا کہا، وَإِذْ قُلْنَا، اور اس بات کا، اس وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ، اور وہ بات یاد کرو کہ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدو، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے ساتھ جوڑو گے تو اسجدو کا مطلب یہ آ گیا کہ جناب علی یہ اس میں سے اسجدو، ٹھیک ہے نا، اسجدو تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو اگر اگر یہ حمزہ وصلی یہ گر جائے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے سوال اور جواب میں اس امتحان میں کیا مناسبت ہے؟ دیکھو اصل میں سوال یہی تھا نا کہ اے اللہ، ہم آپ کی کیا کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ انسان کے اندر تو کیا ہوگا، یہ تو اس کے اندر تو مادہ پایا جاتا ہے، فساد کا مادہ پایا جاتا ہے، فساد کا مادہ پایا جا رہا ہے، تو آپ جو ہیں اس کو بنا رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا کیا اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب علی میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں
جو تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا وہ ہے۔ دیکھو انسان کی خاصیت ہی کیا ہے، انسان کا کمال ہی کیا چیز ہے کہ انسان کے اندر دونوں مادے رکھے گئے ہیں، نیکی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، ایک چیز یہ رکھی گئی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ انسان کی اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھا، یہ جو تھی، اب اس کی علمیت کے لیے بھی بتایا گیا کہ جناب اس کی علمیت کے اوپر بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سکھایا جا رہا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھو یہ حضرت خود جواب دیا یہاں پہ، دیکھو، اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے، اس صورت میں ان سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی علیہ السلام کو سکھاتے فرشتے موجود تو تھے، لیکن تو بتانا کہ تم یہ اعتراض کر رہے ہو نا کہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو وہ تم جان نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تم جان نہیں سکتے وہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، اور ان کو کیا ہے، گویا انسان پیدا ہی کس کے لیے کیا گیا تھا، یہ زمین کے اوپر آنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انسان کی پیدائش ہی کیا ہے کہ زمین پہ آنے کے لیے۔ تو اس میں سے اس لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ جائے گا، زمین کے اوپر جائے گا، اس میں وہ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اسی کو جانا ہے، انسان نہیں خلیفہ بننا ہے زمین کے اوپر میرا، اس وجہ سے کیا کیا جا رہا ہے، ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب تو اب کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، ٹھیک ہے نا، تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ، یہ غیر منصرف ہے، آدم، آدم کیا ہے، غیر منصرف ہے، لِآدَمٍ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، لِآدَمَ، کہ تم سجدہ کرو، کس کو، آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے کیا کیا، سجدہ کیا، فسجدوا، ان سب نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیوں بنے ہیں بچوں، دیکھو دیوار اگر بد نظری نہ کرے یہ اس کا کمال نہیں ہے، فرشتہ اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کمال انسان کے اندر ہے کہ انسان کے اندر دونوں مادے رکھے گئے ہیں، انسان کے اندر دونوں مادے رکھے گئے ہیں، اور انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، یہ انسان کا کمال ہے، اندھا بد نظری نہ کرے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کمال ہے بینا ہو کے کیا کرے انسان اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے، کمال یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یہی تو بتانا تھا، جس میں دیکھو خاصیت ہی نہیں ہوتی نا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، ایک آدمی کہے جناب میں اندھا ہو، کہے میں نے بد نظری بالکل نہیں کرتا ہوں، میں بد نظری بالکل نہیں کرتا، تو اس کو کہیں گے کہ بھائی تمہارے اندر کمال یہ ہے ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر کیا رکھا گیا، وہ مادہ رکھا گیا، دیکھو فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، رشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جو حکم ہے کرنا پڑے گا، ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی کیا نافرمانی نہیں کر سکتی، یہ صرف انسان اور جنات میں کیا رکھی گئی، یہ خاصیت رکھی گئی ہے، فرشتے اور انسانوں میں اور جنات میں، کہ انسانوں کے اندر اور جنات کے اندر دونوں قسم کا مادہ رکھا گیا ہے۔ تو اب ان کا کمال کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی کیا کریں، فرما برداری کریں، اس لیے جنت میں کون جائیں گے، انسان اور جو ہے نا یہ جنات جو ہیں، انسان اور جنات، باقی تو ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، وہ تو ختم کر دیا جائے گا، فرشتے رہیں گے، باقی سب چیزیں کیا ہو جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا وہ بکری جو ہے، بکری آئے گی بے سینگ بکری سے حساب کتاب لے کے، جی وہ سب کچھ ختم، لیکن انسان، اور یہی تو اس کا کمال ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مادہ ہونے کے باوجود کیا ہے، تو دیکھو گناہ کا تقاضا نہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ گناہ کا تقاضا بھی ہو، موقع بھی ہو، اور انسان گناہ سے بچے، یہ کمال ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے حرام مال پڑا ہوا ہے، اور کھانے کو دل کر رہا ہے، اگرچہ مر نہیں رہے ہیں، ابھی مر نہیں رہے، لیکن بھوک لگی ہوئی ہے، اور دل کر رہا ہے کہ کیا کر لوں، استعمال کر لوں، آپ روک دیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کیا ہے، یہ کمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک آدمی کیا کرتا ہے، پورا دن اس کو بھوک ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے آج کچھ، میں نے روزہ رکھ لیا آج جو ہے، تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ بھوک ہے، پیاس ہے، اور پھر اپنے آپ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی وہ ہے اس میں سے، تو انسان کی ایک خاصیت رکھی گئی ہے، اور اسی لیے دیکھو اب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، آج کل کی نیکی کے اندر، آج کل اگر گناہ سے بچو گے تو یہ کیا ہوگا، آج کا مسلمان اگر تقریباً 10% دین پہ بھی چل لے گا تو تب بھی کیا ہوگا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے گی،
اور پہلے کا مسلمان جو تھا اگر وہ 10% بھی کوتاہی کرتا تھا تو اللہ کی مدد جو تھی نا اٹھ جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس زمانے کے اندر کیا نہیں تھا, گناہ کے موقع کم تھے. اب کیا ہے, گناہ کے موقع زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, آج کے حالات زیادہ خطرناک ہیں. تو آج کا مسلمان اللہ کی مدد جو ہے نا, وہ مسلمان کیا ہو جائے, تھوڑا سا بھی دین پہ آ جائے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. آج تو یہ حالات ہیں اب تو. ٹھیک ہے, تو ہم اصل میں وہ کرتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی. اور ہم یہ سمجھ, اور ہر بندے کے ساتھ جو میں آپ سے کہتا ہوں, دیکھو ہر بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہے. ایک آدمی ہے, اس بیچارے کو موقع ہی نہیں ملتا, وہ پورا دن جو ہے نا وہ امرود بیچی جا رہا ہے, امرود بیچی جا رہا ہے, ریڑی پہ لگا ہوا ہے, ریڑی پہ لگا ہوا ہے. تو وہ بیچارہ ادھر لگا ہوا ہے, اس کے امرود, وہ کہتا ہے وہ فرض پڑھ لیتا ہے اپنے, بس سارا دن آوازیں لگاتا رہتا ہے, فرض پڑھ لیتا ہے. یہ کیا ہے, یہ بھی بندہ جو ہے نا اس میں سے. اور ایک آدمی ہے, وہ سارا دن جو ہے نا اس میں لگا ہوا ہے, کہتا ہے میں تو سارا دن نیکی میں لگا ہوں, نیکی میں لگا ہوں. ہو سکتا ہے یہ جو امرود بیچنے والے کی جو یہ 5 نمازیں پڑھتا ہو, یہ بہت آگے نکل جائے کس سے, دوسرے بندوں سے. تو اس وجہ سے, ہاں, تو اس وجہ سے یہ چیزیں یاد رکھو کہ جو ہے نا یہ ہر بندے کے ساتھ اللہ کا کیا ہے, معاملہ مختلف ہے. ہر بندے کے ساتھ معاملہ مختلف ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو. ٹھیک ہے. تو یہ اسی میں سے اس میں سے آ جائے گا. پھر اس کو چلو اب یہاں سے آگے پھر کل کر لیں گے کہ جی آگے جو ہے نا اس نے جو تھا یہ پھر آگے اس میں سے ہم کریں گے کہ سجدے کی جو تھی. لیکن یہاں سے ہم دوبارہ سے 24 سے اسکول نہ 34 جو ہے نا اسکول نہ للملائکۃ سے. ٹھیک ہو گیا. بس ریکارڈنگ بند کر دیں, ریکارڈنگ.